اچھا، تو آج ہم فلسفے کی دنیا میں ایک کافی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ جی زیل ڈیلوز کا ایک تصور ہے بیٹیس، اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں ژاک دیریدا کے حوالے سے۔ بالکل، دریدا کا ایک لیکچر ہے اس پر۔ ہاں، تو وہی ہمارا ماخذ ہے۔ دیکھتے ہیں دیریدا نے اسے کیسے سمجھا یا پیش کیا۔ جی تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ ڈیلوز کی مراد کیا تھی بیٹیس سے، اور یہ ترجمہ کیوں اتنا مسئلہ ہے۔ صحیح۔ مطلب انگریزی میں اسٹوپیڈیٹی کہہ دیں یا اردو میں بے وقوفی، وہ بات نہیں آتی۔ ہاں، وہ پوری طرح سے مفہوم ادا نہیں کرتا۔ اور آخر یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ ٹھیک۔ اچھا، تو یہ ترجمے والی بات یہ تو سمجھ آتی ہے کہ کوئی سیدھا سادہ لفظ نہیں ملتا۔ جی نہیں۔ پال پیٹن نے بھی، جو ماہر مترجم ہے، انگریزی میں اسے بیتیس ہی لکھا۔ ہاں، انہوں نے فرانسیسی لفظ ہی برقرار رکھا۔ لیکن زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈیلوز اسے جانوروں سے کیسے الگ کرتے ہیں۔ یہ نقطہ کیا ہے؟ جی، اور دریدا اسی پر زور دیتے ہیں۔ ڈیلوز کا کہنا ہے کہ بیتیس حیوانیت نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، جانور وہ اپنی ساخت کی وجہ سے بیٹ ہونے سے بچے ہوئے ہیں، محفوظ ہیں۔ محفوظ کس طرح؟ ڈیلوز انہیں مخصوص حفاظتی ساختیں کہتے ہیں، اسپیسیفک پروٹیکٹیو فارمز۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ شاید جبلت کی حدیں، یا شاید وہ تجریدی سوچ کی کمی جو انسان میں وہ ایک خاص قسم کی غلط فہمی پیدا کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے۔ یوں سمجھے کہ جانور اپنی جبلت کے دائرے میں کام کرتے ہیں، وہ اس طرح کی فکری حلتی یا ضد نہیں کر سکتے جو بیتیس ہے۔ تو اگر جانور محفوظ ہے تو پھر بیت کون ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہاں ڈیلوز کا بڑا دعویٰ آتا ہے۔ جو دریدا نے نقل کیا، جی، سر لومپوتیتربیت۔ یعنی صرف انسان ہی بیت ہو سکتا ہے۔ بالکل، یہ بیتیس خالصتاً انسانی معاملہ ہے۔ یہاں کا کہ حاکم وقت، دی سوورن، جی، وہ بھی، کیونکہ وہ بھی انسان ہے۔ یعنی طاقت یا رتبہ آپ کو اس سے بچا نہیں سکتا؟ نہیں بچا سکتا۔ انسان ہونے کے ناطے یہ امکان موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہیں سے ہم ڈیلوز کے مرکزی سوال پر آتے ہیں جو دریدا بتاتے ہیں۔ کون سا سوال؟ کمون لا بیتیز ان نو لیرر ایٹیل پوسیبل۔ یعنی محض غلطی نہیں بلکہ یہ خاص قسم کی بیتیز کیسے ممکن ہو پاتی ہے؟ بالکل، یہ فرق بہت اہم ہے۔ غلطی مطلب ایرر، وہ تو حساب میں ہو سکتی ہے یا کوئی فیکٹ جاننے میں۔ ہاں، کوئی بھول چوک ہو گئی۔ جی، لیکن بیتیز شاید اس سے گہری چیز ہے۔ یہ انسانی فکر کی کوئی خاص حالت ہے، کوئی ضد، لا علمی پر اصرار، یا شاید کوئی لاشعوری جھکاؤ۔ ہو سکتا ہے۔ یہ صرف غلط ہونا نہیں ہے، بلکہ غلطی پر قائم رہنا یا اسے نہ دیکھ پانے کی ایک خاص انسانی کیفیت ہے نا؟ واقعی یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ اچھا، دریدا نے یہ بھی اشارہ دیا تھا کہ یہ تصور ڈیلوز کے دوسرے کاموں سے بھی جڑا ہے۔ جی بالکل، جیسے ان کی وہ مشہور کتاب ہے A Thousand Plateaus، ہاں، اور اس میں وہ جانور بننے یعنی بیکمنگ اینیمل کا تصور ہے۔ او اچھا، جیسے بھیڑیا بننا، ویئرولف۔ جی، لیکن اس کا مطلب لفظی جانور بننا نہیں ہوتا۔ نہیں، ظاہر ہے، مطلب انسانی شناخت کی حدود سے نکل کر سوچنا۔ بالکل، سوچنے یا محسوس کرنے کے نئے راستے تلاش کرنا۔ دریدا کے اپنے سیمینار دی بیسٹ اینڈ دی سوورن میں بھی یہی موضوعات ہیں۔ یعنی حیوانیت، انسانیت، طاقت، جی ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جی، ان کا پیچیدہ رشتہ۔ تو پھر خلاصہ کیا کریں؟ اس ساری بات کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ مطلب یہ کہ ڈیلوز کے نزدیک بیتیز ایک خاص انسانی امکان ہے، یا شاید کمزوری، جو نہ تو سادہ غلطی ہے، نہ ہی جانوروں جیسی جبلت ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جسے پوری طرح سمجھنا یا بیان کرنا یا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے۔ جی، یہ انسان ہونے کا ایک لازمی حصہ لگتا ہے، اگرچہ تھوڑا پریشان کن بھی۔ صحیح۔ اور یہاں سے ایک آخری نقطہ نکلتا ہے جو دریدا کی گفتگو سے سوچا جا سکتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر جانوروں میں بیتیز سے بچاؤ کے قدرتی نظام ہیں اور انسانوں میں نہیں، تو پھر انسانی فکر میں یا زبان میں یا معاشرے میں وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کون سی ساختیں ہیں جو بیتیز کو ممکن بناتی ہیں؟ شاید ناگزیر بھی۔ شاید ناگزیر بھی۔ یہ سوال ہمیں اپنی انسانی حالت کی ان تہوں پر غور کرنے کو کہتا ہے جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ کیا ہے جو ہمیں اس خاص قسم کی فکری بھول بھلائیوں میں ڈال دیتا ہے؟ بالکل، یہ ایک بڑا سوال ہے۔